اور ایک موضوع ہے روزی میں کمی ہونے کا اسباب کیا ہے. یہ بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ مولانا روزی میں کمی ہو رہی ہے, اس کی کیا سبب ہے, کیا اسباب ہے. 3 اسباب میں بیان کرتا ہوں جو روایت میں آئے. ویسے تو اور بہت سارے بھی ہوں گے, میں نے کہا مختصر 3 اسباب کم از کم بیان کرتا ہوں. بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے, یہ روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سے اس کا رزق اور روزی روک لی جاتی ہے. ایک سبب سامنے آ گیا. اب انسان اپنے ارد گرد دیکھیں لوگ عالم سے آ کے سوال ضرور پوچھتے ہیں, روزی میں برکت نہیں ہو رہی ہے, روزی روک. اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا ایسا لگتا ہے کہ ہماری روزی روک دی کسی نے. لوگ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں, اپنی زندگی کو نہیں دیکھتے. خدا نہ خاصا کوئی گناہ, ایسا گناہ کر رہے ہیں کہ جو اس کو پتہ بھی نہیں ہے. بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں شاید انسان گناہ کرتا ہے لیکن متوجہ نہیں ہوتا. یہ بھی ایسا ہے, یا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے, لیکن اس کا اثر تو ہوگا. اس کا اثر یہی ہے کہ روزی روک دی جائے گی. ایک. پھر اس کے بعد اب جب میں مثال دے رہا تھا, دوسری بات یہ روایت پیغمبر سے, جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے اس کا حق روک لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر روزی کی برکت کو حرام کر دیتا ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ اپنے بھائی کے حق کو روکتے, یہ ایک توضیح مسئلہ ہے. اس سے کیا مراد ہے مولانا؟ اپنے بھائی کے حقوق, یعنی آپ پر کسی کے جو حقوق ہیں اگر آپ نے اس حق کو روک لیا, جس میں مثال کے طور پہ میں ایک مثال آپ کو دے دوں, میراث کے مسائل ہیں. صرف ٹچ دے رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت سے ایسے خاندان ہیں یا بہت سے ایسے مسائل ہم نے سنے ہیں. لوگ سوال پوچھتے ہیں, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا ہے. وہ کیا ہے کہ اگر شادی ہو جاتی ہے بیٹی کی تو میراث بیٹیوں کو نہیں دی جاتی. اور اس طرف یا تو متوجہ ہیں یا خاندان کے قانون کا عمل کر رہے ہیں. خاندان کا قانون ہے خاندان سے دولت نہ چلی جائے, کیونکہ بیٹی اگر بیاہ دی گئی ہے ہو سکتا ہے اس کی میراث اس کو 1 کروڑ روپے مل رہی ہے. اتنی باپ اتنی میراث چھوڑ, اتنا پیسہ چھوڑ کے گیا کہ اس کے حصے میں 1 کروڑ روپے آ رہا ہے, 50 لاکھ روپے آ رہے ہیں. تو کیا کہتے ہیں کہ 50 لاکھ ہمارے خاندان سے چلے جائیں گے, 50, جبکہ وہ اس کا حق ہے. یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے معاشرے کا کہ میراث کے اندر اگر کسی نے کسی کا حق روکا ہے. یہاں میں نے صرف مثال دی, حق کوئی بھی حق ہو, میں نے میراث ایک مثال دی ہے, اور بھی حقوق ہو سکتے ہیں. آپس کے اندر مسائل ہیں, ایک بھائی دوسرے بھائی کے گھر کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں, جو بھی مسائل ہیں, یعنی کلی کیا ہے کہ اگر آپ پر کسی کا حق ہے اور آپ نے اس کا حق روک لیا, یہ بھی روزی میں کم ہونے کے سبب ہے. انسان عالم کے پاس جانے سے پہلے اگر اپنی زندگی کو دیکھ لے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ روزی کیوں بند ہو گئی ہے یا روزی کیوں روک لی اللہ تعالیٰ نے. کیا سبب ہے کہ جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں برکت نہیں ہوتی, کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں کہتے ہیں لوگ مولانا ہر 3 مہینے کام کرتے ہیں برکت نہیں ہوتی, بہت زندگی بڑی مشکل سے گزارے, پیسہ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن کام آگے نہیں بڑھ رہا, ترقی نہیں ہو رہی. پیسہ بھی ہے لیکن بس جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہو نہیں رہا. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے ماضی کو دیکھیں, وہ اپنے ارد گرد دیکھیں, اپنے بھائی بہنوں کو دیکھیں, حقوق کو دیکھیں, اپنے تمام ان چیزوں کو دیکھیں کہ شاید ایسا تو نہیں ہم نے کسی کا حق, حتیٰ شوہر بیوی ہیں, حتیٰ ہو سکتا ہے کہ بیوی کا حق نہیں دیا. تو یہ تمام چیزیں جو اس کے اندر آ جاتی ہیں اس روایت میں کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے اس کا حق اگر روکتا ہے تو یہ بھی روزی کے روکنے کا سبب بنتا ہے, اور اس کو حق ادا کرے, حق تلفی کرے, حق ادا کرے. اس کا اگر مال ہے تو مال ادا کرے. پھر اس کے پیغمبر نے فرمایا جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا اس مشکل سے حل نہیں, باز نہیں آ سکتا. 2. تیسری چیز کیا ہے کہ حرام کی کثرت. یہ روایت بھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ حرام کی کثرت روزی میں کمی اور بے برکتی کا موجب بنتا ہے. اب حرام کی کثرت وہی گناہ ہی ہوگا, گناہ بھی اور حرام کمانا بھی, حرام طریقے سے کمانا. ہاں حرام کی کثرت مراد وہی ہے کہ اب یہ یہاں پہ سب سے اہم کیا ہے کہ خود لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ حلال ہے حرام. اب میں آپ کو مثال دوں کہ بہت سے ایسے کام, ایک مثال دیتا ہوں, لوگوں نہیں معلوم, بعض لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں, ایسے مثال شراب بیچ رہے, بڑی دکان ہے شراب کی, ورنہ میں تو وقت نہیں ہونا ہے, قصہ بھی سناتا ہوں, مختصر سناتا ہوں کہ باہر انگلینڈ میں ہوا ہے کہ مولانا گئے تھے شراب پڑھنے, کہ
दुकान का इफ्तिताह कि बोला आपके हाथों से बाबरकत हाथों से हो जाए, तो क्या कहने मौलाना हजरात, मौलाना आए हुए हैं, इनके बाबरकत आप रिबन काट दें। उन्होंने कहा ठीक है भैया। मौलाना पहुंचे, जैसे रिबन काटा, शटर ऊपर किया, देखा शराब की बोतल। क्या किया? कुछ नहीं, अब तो हो गया। ये भी है। अच्छा, अब उनसे कहें हराम है, आका साहब हमारी रोजी है, बेच रहे हैं। हाँ। अब मसला क्या है यहाँ पर, जैसे आलत मौसीक़ा, जी आलत मौसीक़ा वो भी हराम, वो भी हराम। उनका बेचना, रखना घर में, रखना भी घर में हराम है, बेचना, खरीदना, जी खरीदो फरोख्त सब हराम है। सब हराम है। अब क्या कहते, अच्छा आप अगर लोगों से कहें कि आप फर्ज कर पल्ला ना कर, ऐसा आप किसी की जानने वाली दुकान है, आपने कहा ये क्या है हराम काम, मेरा बिजनेस है, ये तो रोजी है, यानी इसका क्या मतलब है, उन्हें अभी तक ये नहीं मालूम कि कौन सी चीज़ अल्लाह ने हलाल करार दी है और कौन सी चीज़ हराम करार दी, यानी वो चीज़ें जो हराम है वो रोजी है ही नहीं। एक और मसला भी है, चले वो भी बयान कर देता हूँ। वो कौन सा, वो आपसे मरबूत नहीं है लेकिन है, आपसे मरबूत एक जैस से नहीं हो सकता, एक दूसरी जैस से हो जाए। शेव करवाना, जो करवा रहा है, जो कर रहा है वो भी फेले हराम कर रहा है, और जो पैसे दे रहा है वो फेले हराम। अब वो जो शेव कर रहा है यहाँ पे वो कहता है आगा साहब मेरी रोजी है, बात हमारी वहाँ पर है, कहता मेरी रोजी है, काम है नहीं, ये भी हराम है, हराम काम है। तो अब बहुत से काम माशरे में ऐसे हैं कि जो लोग इस बात को वो हराम समझते ही नहीं है। सबसे अहम मसला ये, पहले तो उसे ये बयान करना कि भाई ये काम हराम है, शरीयत इसको हराम कहती है, देने वाला भी इसमें हराम है शेव में, और आलत मौसीक़ा में खरीदने वाला भी हराम काम कर रहा है, बेचने वाला भी हराम काम कर रहा है। तो यहाँ रिस्क और रोज़ी के अंदर जो अहम तरीन मसला है वो है कि पहले लोगों के लिए ताइन होना चाहिए कि हमारी रोज़ी जो हम जॉब कर रहे हैं, तो जॉब भी बाज़ जगह पे अगर खुदा ना करता कोई सूद का काम कर रहा है, हराम है। कोई ऐसी जगह जॉब कर रहा है जहाँ सूद है, तो इसका मतलब है कि पहले वो जो जॉब उसे मिल रही है उस जॉब के मुतालिक जाके फिर मसला मालूम करें कि ये जॉब हलाल है या